دور دور تک لالا کے شامیوں نے گرائے حسین پر، اور لالا کے شامیوں نے گرائے حسین پر، پتھر نہ کوئی گھر میں بچا دور دور تک، رنگی ہے خون کرب و بلا دور دور تک، قاسم کو لے گئی ہے قضا دور دور تک۔ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ بر محمد وآل محمد صلوات۔ حسین جب کہ چلے بادے دو پہارن کو، حسین جب کہ چلے بادے دو پہارن کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب توسن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، حسین چھپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، ناصرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بائی کو، حسین جب کہ چلے بادے دو پہارن کو، در خیام پا اہل حرم بھی لگتے تھے، زمیں پا بھی دو بیمار سر پٹکتے تھے، بہن جو روتی تھی مڑ مڑ کے چاہتے تھے، زباں جو سوکھی تھی
کچھ بات کر نہ سکتے تھے، پکارتی تھی حرم شاہ نامدار چلے، حسین مرنے چلے اور ہم کو مار چلے، کوئی پکارتی تھی رو کے یا علی فریاد، تمہاری بیٹیاں جنگل میں ہوتی ہیں برباد، کوئی ملون کوئی نوحہ گر کوئی ناشاد، کہیں زمین پاباخر تھا اور کہیں سجاد، درخت پاگل تھا کہ روح بطول روتی ہے، سکینہ 4 برس کی یتیم ہوتی ہے، حسین جب کہ چلے بازے دو پہارن کو، حسین خوب تھا روئے نبی کا سن کے کلام، کیا نہ کیجیے تشریح یا رسول انام، تمہاری امت آصفہ صدقے ہو یہ غلام، یہ کہہ کے گھوڑے سے کہنے لگے بازو تمام، زیادہ مجھ سے تجھے اپنی جان پیاری ہے، اٹھا قدم کے میری آخری سواری ہے، صلوات محمد لبیک یا حسین، لبیک یا زینب، لبیک یا مولا عباس،
رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ. ماشاء اللہ لا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. والجنة للموحدين والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال الله تعالى الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات پر محمد وآل محمد.
برائے سلامتی امام عصر ارواحنا لہ الفدا، مل جل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تمام مومنین و مومنات کی حفظ و سلامتی کے لیے، آفات و بلیات سے حفاظت کے لیے، بالخصوص جو لوگ بھی مریض ہیں ان سب کی شفا یابی کے لیے، جہاں کہیں بھی مومنین ہیں ان سب کی جان مال عزت آبرو ان کی ناموس اور ان کے بچوں کی حفاظت کے لیے، ہم سب کی عزاداری کو قبول ہونے کے لیے، امام وقت کے ظہور پر نور میں تعجیل کے لیے مل جل کر صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ ارباب دانش، معزز سامعین کرام، اہل علم حضرات، خداوند عالم کا لاکھ لاکھ احسان ہے، اس کا شکر ہے، اس کا کرم ہے، اس کی عنایتیں ہیں کہ خداوند عالم نے ہمیں اور آپ کو رزق ذکر سید الشہداء سے سرشار فرمایا۔ یہ رزق ایسا رزق ہے کہ جس رزق کو پا لینے کے بعد پھر انسان کو کسی اور رزق کی ضرورت نہیں رہ جاتی، کیونکہ اس رزق میں خود انسان اتنا سیر ہو جاتا ہے کہ پھر کسی کا محتاج نہیں ہوتا اور کسی کی محتاجی نہیں رہ جاتی۔ خداوند عالم کا کرم ہے، اس کا شکر ہے اور اس کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ خداوند عالم نے اس کام کے لیے ہمیں اور آپ کا انتخاب کیا ہے۔ یقیناً اس فرش عزا پر بیٹھنا اور اس بلندی کا ایک حصہ ہونا، ایک جز ہونا، اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نظر کرم ہم جیسے گنہگاروں پر بھی ہے۔ یہ یقین جانے کہ اگر ان کی نظر کرم ہم پر نہ ہوتی تو ہم یہاں نہ ہوتے۔ ہم یہاں ہیں تو اس بات کا ثبوت ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اپنے اس مشن میں ہمیں شامل کیا ہے، اپنے اس ذکر کا ہمیں حصہ بنایا ہے۔ اور یاد رکھیں، دنیا میں سارے علوم ختم ہو کر رہ جاتے ہیں، سلطنتیں ختم ہو جاتی ہیں، اقتدار ختم ہو جاتا ہے، ثروت ختم ہو جاتی ہے، دولتیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن صرف اور صرف جو اہل بیت سے منسلک ذکر ہوتا ہے یا جو ذکر کرنے والا ہوتا ہے، نہ کبھی وہ ختم ہوتا ہے، نہ کبھی وہ فنا ہوتا ہے، نہ کبھی وہ نابود ہوتا ہے، کیونکہ یہ ذکر خدا سے مرتبط ہے، اور ذکر خدا قیامت تک ختم ہونے والا نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑے لمحے کے لیے آپ میرے ساتھ رہیں کہ یہ ذکر خدا کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ کیا کوئی ایسا انسان ہے کہ جو یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کا وجود ختم ہو جائے گا؟ اس کا وجود ختم ہو سکتا ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ توجہ ہے، تو جس طرح سے اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اسی طریقے سے اس کا ذکر بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اب یہ جو ہم نے کہا کہ اہل بیت کا ذکر خدا کے ذکر سے مرتبط، تو جب خدا کا ذکر ہمیشہ باقی رہنے والا ہے تو ان کا ذکر بھی خدا کا ذکر ہے، تو پھر جہاں جہاں خدا کا ذکر ہوگا ان کا ذکر ہوگا، اور جہاں جہاں ان کا ذکر ہوگا ان کے ذکر کرنے والوں کا ذکر ہوگا۔ نہ یہ ختم ہونے والے ہیں نہ وہ ختم ہونے والا ہے۔ بس لفظوں کو سمیٹ کر اس طرح سے کہا جائے کہ جہاں جہاں دنیا میں صدائے اللہ اکبر بلند ہوگی وہاں وہاں صدائے یا حسین بلند ہوگی، اور جہاں جہاں صدائے یا حسین بلند ہوگی کسی نہ کسی عزادار کا نام بلند ہو کر رہے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ لبیک یا حسین، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے، سید الشہداء علیہ السلام نے صرف اور صرف یہ نہیں کہ اپنے آپ کو بچایا، نہیں، آپ نے اپنی شہادت کے ذریعے سے توحید کو بچایا ہے۔
توجہ کریں، ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے اصول دین کی پہلی کڑی توحید ہے، اور پھر توحید کی معرفت اور عدل الہی، اس پر گفتگو ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ آج کی جو گفتگو ہوگی وہ نبوت کی معرفت کے سلسلے میں ہوگی، لہٰذا اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ خداوند عالم کے دین کو بچانے والی ذات کا نام امام حسین ہے۔ توجہ کریں، آپ نے اپنی قربانی کے ذریعے سے توحید کو بچایا ہے، آپ نے عدل الہی کے نظام کو بچایا ہے، آپ نے نبوت کے نظام کو بچایا ہے۔ اگر امام حسین کی شہادت نہ ہوتی تو یقین جانے یہ جو نمازیں وقت پر ہو رہی ہیں نا، یہ وقت پر نمازیں نہیں ہوتی۔ اگر نمازیں ہوتی تو ان کی شکلیں بگڑی ہوئی ہوتی، روزے ہوتے ان کی شکلیں بگڑی ہوئی ہوتی، دین پیش کیا جاتا لیکن کوئی اور دین پیش کیا جاتا۔ یہ تو امام حسین کا کرم تھا کہ بڑھ کر اپنا گلا کٹایا، اپنی شہادت دے کر اس دین کو اسی طریقے سے ہم تک پہنچایا کہ جو دین رسول کا تھا، وہ دین جو جناب جبرائیل نے لا کر دیا تھا، جو خدا کے حکم سے دیا تھا۔ اب جب تمہیں صحیح دین کی تلاش ہو تو حسین اور حسینیوں کی طرف دیکھنا، وہی تمہیں دین بھی ملے گا، اسلام بھی ملے گا۔ صلوات پڑھے محمد وآل۔ اللہ اکبر۔ یہ نعرے تکبیر لوگ لگا کر یہ سمجھتے تھے کہ ہم جیت گئے۔ توجہ ہے نا، دربار میں، شام کے دربار میں یزید نے یہی تو فخر کیا تھا کہ نعرے تکبیر لگا کر ہم جیت جائیں گے، اذان دلوانا شروع کر دیا تھا۔ توجہ ہے، اب میرا موضوع یہ نہیں تھا، لیکن ایک بات آ گئی ذہن میں تو بتاتے چلوں۔ امام سجاد علیہ السلام نے اس سے کیا کہا تھا؟ اس سے اللہم صلی علی محمد۔ اذان جب ہونے لگی، تکبیر کی آواز بلند ہوئی، امام نے کہا جل جلالہ، بے شک خدا ایک ہے، واحد ہے، یکتا ہے، اس سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے۔ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے گواہی دی، پھر مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جیسے ہی مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز کو بلند کیا، ویسے ہی امام سجاد مسکرا کر مؤذن کی طرف کہتے ہیں مؤذن کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جا، مؤذن کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جا۔ امامت کے پاور کو آپ نے دیکھا، امام وہ ہوتا ہے جب چاہے اذان کو روک دے، جب چاہے اذان کو آگے بڑھا دے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ بے شک بے شک۔ یا اللہ۔ مؤذن رک گیا، امام کی بات پوری ہونے والی، توجہ کریں، مؤذن رکا، امام نے رخ یزید کی طرف کیا اور ایک مرتبہ سوال کیا کہ یزید اب یہ بھرے مجمع میں انصاف سے بتا، مجمع تیرا ہے، تخت تیرا ہے، تاج تیرا ہے، لوگ تیرے ہیں، فوجی تیرا ہے، تیری ہے، حکومت تیری ہے، اقتدار تیرا ہے، میں تو ایک قیدی ہوں، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک سوال تجھ سے ہے یزید، انصاف سے بتانا، یہ جو مؤذن اذان میں کہہ رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، یقین سے بتانا یہ محمد تیرے جد ہے یا میرے جد ہے؟ اب اگر تو یہ
کہتا ہے کہ تیرے جد ہے تو تجھ سے بڑا جھوٹا اس کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ جد میرے ہیں تو یزید بتا تیرا تو مشن تھا اذان کو ختم کرنا، نماز کو ختم کرنا، دین کو ختم کرنا، اسلام کو ختم کرنا۔ تیرے دربار میں اذان دے کر اشہد ان محمد رسول اللہ کی گواہی یہ بات کو ثابت کر رہی ہے، لاہور لشکر کے ساتھ، فوج و سلطنت کے ساتھ تو ہار گیا، سجاد زنجیر میں بھی رہ کے جیت گیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ لوگوں نے ذکر خدا کو ذکر اہل بیت سے الگ سمجھا اور ذکر اہل بیت کو ذکر خدا سے الگ سمجھا، جبکہ دونوں ایک ہی ذکر ہے۔ آئیے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں چلتے ہیں۔ امام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور امام کی خدمت میں حاضر ہونے کے بعد امام کے پاس بہت سے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سے اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی نے، امام کے چاہنے والے نے، امام سے ذکر کے سلسلے میں سوال کر لیا۔ قرآن کی آیت ہے نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، توجہ چاہتا ہوں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس کا سادہ سا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے، میننگ یہ ہوتا ہے کہ جب تم کو اطمینان حاصل کرنا ہو، سکون حاصل کرنا ہو، تو خدا کے ذکر کے ذریعے، خدا کے ذکر کے ذریعے تم سکون قلب کو حاصل کرو، اطمینان کو حاصل کرو۔ دنیا میں کوئی ایسی میڈیسن نہیں ہے، کوئی ایسی دوا نہیں ہے کہ جو اطمینان قلب کو حاصل کر سکے۔ دنیا میں کوئی ایسی دوا نہیں بنی کہ جو انسان کو سکون مہیا کر سکے۔ انسان لاکھوں ڈالر خرچ کرتا ہے لیکن دوائیں کھانے کے بعد بھی رات کی نیندیں غائب ہو جاتی ہیں، اس کا سکون مٹ جاتا ہے، اس کا چین ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن قرآن نے بتایا، اہل بیت نے بتایا کہ اگر سکون قلب چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ اطمینان قلب حاصل ہو تو اللہ کا ذکر کرو۔ امام کی خدمت میں آ کر ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے، یا ابن رسول اللہ، بہت دن سے میں پریشان تھا، بہت دن سے میں چاہتا تھا اس ذکر کے سلسلے میں پوچھوں کہ الا بذکر اللہ سے مراد کیا ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے۔ امام نے بڑھ کر اس سے دوسرا سوال کر لیا، کہا کہ اچھا تو بتا کہ تیری نظر میں ذکر خدا کیا ہے؟ توجہ ہے نا، پوری توجہ میری طرف رکھیں کہ تیری نظر میں ذکر خدا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے فرزند رسول، میری نظر میں ذکر خدا سے مراد یعنی ذکر خدا یعنی اللہ اکبر، ذکر خدا، کہا بالکل ذکر خدا ہے، سبحان اللہ، کہا بالکل یہ ذکر خدا ہے، الحمدللہ، کہا یہ بھی ذکر خدا ہے، خدا کی تسبیح پڑھنا یہ بھی ذکر خدا ہے، قرآن کی آیت یہ بھی ذکر خدا ہے، قرآن کی سورہ پڑھنا یہ بھی خدا کا ذکر ہے۔ توجہ، جب وہ خاموش ہو گیا تو امام نے فرمایا، امام فرماتے ہیں اچھا یہ بتا کہ تیری نظر میں کیا صرف یہی اتنے ذکر خدا ہے؟ توجہ ہے نا، کیا تیری نظر میں صرف یہی اتنے ذکر خدا ہے؟ کہتا کہ ابن رسول اللہ، آپ سے بہتر کوئی بتا نہیں سکتا۔ سنے، امام نے رہتی دنیا تک، قیامت تک کے لیے ایک بہترین جواب دیا اور سمجھا دیا فلسفے کو کہ ذکر خدا کہتے کسے ہیں۔ امام نے فرمایا بے شک تیرا کہنا صحیح ہے، سبحان اللہ بھی ذکر خدا ہے، اللہ اکبر بھی ذکر خدا ہے، الحمدللہ بھی ذکر خدا ہے، لیکن صرف یہی ذکر خدا نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سے ذکر خدا ہے۔ وہ کہتا ہے ابن رسول اللہ،
اللہ اور ذکر خدا کیا ہے آپ فرمائیے تاکہ ہم اس ذکر کو کرتے رہے۔ ایک مرتبہ امام فرماتے جس طرح سے یہ ذکر خدا ہے اسی طریقے سے ہم اہل بیت کا تذکرہ کرنا بھی ذکر خدا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے جیسے یا اللہ کہنا ذکر خدا ہے ویسے یا محمد کہنا ذکر خدا ہے، سبحان اللہ ذکر خدا ہے، یا علی یا علی کہنا ذکر خدا ہے، الحمدللہ کہنا ذکر خدا ہے، یا حسین کہنا ذکر خدا ہے۔ فلسفہ سمجھ میں نہ آتا اگر رسول کی حدیث سامنے نہ ہوتی کہ جس میں رسول نے فرمایا تھا کہ علی تمہارا ذکر کرنا عبادت ہے، تمہاری طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اگر لوگوں نے علی کے ذکر کو اس دن سمجھ لیا ہوتا تو آج یہ مشکل نہ ہوتی، ان کی سمجھ میں آتا چاہے جو پڑھتے جاؤ وہ ذکر خدا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ یہ ذکر خدا ہے۔ اللہ، کیونکہ ان کا وجود خدا کے وجود سے الگ نہیں ہے، یہ خدا کے صفات کا مظہر ہیں۔ مظہر صفات الہیہ کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ مظہر یعنی جس کے ذریعے سے صفات اس کی جو ہے کیا نام ہے جو کوالٹیز ہے وہ سمجھ کے ابھر کر سامنے آئے، جس کو دیکھنے سے سمجھ میں آئے کہ ہاں ان کا خدا کیسا ہوگا۔ بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے مولا عباس کو لوگ دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ ہاں ان کا بابا علی کیسا رہا ہوگا۔ اللہ اکبر، جناب علی اکبر۔ مظہر کا مطلب بتا رہا ہوں تاکہ بچوں کی سمجھ میں آئے کہ مظہر کا مطلب کیا؟ مظہر صفات خدا، خدا رازق ہے، خدا خود آ کر اپنے ہاتھ سے رزق نہیں دے گا، وہ ہاتھ والا خدا ہم نہیں مانتے ہیں۔ مظہر صفات خدا اب یہ اہل بیت بتائیں گے کہ رزق کیسے بانٹا جاتا ہے۔ آسمان والے آ جائیں تو ان کو بھی رزق ملتا ہے، زمین والے آ جائیں تو انہیں بھی رزق ملتا ہے۔ یہ در تو ایسا در ہے، توجہ ہے نا، یہ در تو ایسا در ہے۔ مجھے انصاف سے بتائیں، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، آخری فرد تک کی میں توجہ چاہتا ہوں۔ انسانوں کی غذا الگ ہے، کھانے پینے کی چیزیں الگ ہیں، حیوانوں کی غذائیں الگ ہیں، فرشتوں کی غذائیں الگ ہیں، توجہ ہے نا، ہر دنیا میں بسنے والی مخلوق کی غذا الگ ہے۔ دنیا تو چھوڑیے، اسی دنیا میں ہر ایک کی غذا الگ ہے۔ کھانا جو ہم لوگ کھاتے ہیں وہ ہر ایک کی الگ ہے، جو انسان کھاتا ہے وہ حیوان نہیں کھاتا، جو حیوان کھاتا ہے حیوان میں بھی کوالٹیز ہے، وہ جو مثلا جو شیر کی غذا ہے وہ بکری کی نہیں ہے، جو بکری کی غذا ہے وہ شیر کی نہیں ہے، اور بہت سے جانور تو توجہ ہے نا، اور بہت سے جانور تو ایسے ہیں، بہت سے جانور ایسے ہیں کہ جو کچھ کھاتے ہی نہیں ہیں بلکہ صرف ہوا پی کے رہتے ہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، ان کی غذا ہوا کو قرار دیا ہے۔ کچھ جانور ایسے ہیں کہ جو صرف پانی ایک مرتبہ پی لیا 2 سال تک زندہ ہیں، اب ان کو نہ کچھ کھانے کی ضرورت ہے نہ پینے کی ضرورت ہے۔ یہ تو دنیا میں ہے، آپ توجہ ہے نا آپ کی، یہ تو دنیا کے لوگوں کی، خدا کی مخلوق کی جو دنیا میں پائے جاتے ہیں ان کی غذاؤں کی قسمیں ہیں الگ الگ۔ اب ذرا مجھے بتائیں، کیا آسمان کے فرشتے چاول کھاتے ہیں؟ کیا آسمان کے فرشتے روٹیاں کھاتے ہیں؟ گیہوں یا جو کی روٹیاں کھاتے ہیں؟ لیکن یہ شرف صرف اور صرف در زہرا کو حاصل ہے۔ جو فرشتے کچھ نہیں کھاتے در زہرا کی بنی ہوئی روٹیوں کو لے کر جاتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ سب مل کے زندہ باد زندہ باد۔ علی علی علی۔ لہذا ہر مخلوق کی غذا الگ ہے۔ فرشتوں کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو روٹیوں کی ضرورت نہیں، لیکن ضرورت ہے تو جناب زہرا کے ہاتھ کی بنی ہوئی روٹی۔ اب جناب زہرا کا نام آ گیا، اتنا مبارک نام ہے،
تو اسی سے ریلیٹڈ ایک حدیث کو بیان کروں آپ کے سامنے. ایک شخص جو ہے رسول کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد رسول سے سوال کرتا ہے. سن رہے نا, توجہ ہے نا آپ کی. رسول سے سوال کرتا ہے کہ اللہ کے حبیب آپ نے ارشاد فرمایا کہ خدا بند عالم نے ساری چیزوں سے پہلے جناب زہرا کے نور کو پیدا کیا. اللہ اکبر. اگر سمجھے نا اس حدیث کو, اپنی قسمتوں پہ رشک کریے گا انشاءاللہ, کہ اللہ نے سب سے پہلے جناب زہرا کے نور کو پیدا کیا. کہا کہ ہاں اس میں کوئی شک نہیں. کہا کہ شک کی بات نہیں ہے, ایک سوال ابھر کے سامنے آتا ہے. کہا وہ سوال کیا ہے؟ کہا کہ جب تک کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی ہے اس کو ضرورت نہیں ہوتی, لیکن جب کوئی چیز وجود میں آ گئی, پیدا ہو گئی کوئی چیز, تو اب اس کو کھانے کی بھی ضرورت ہے, پینے کی بھی ضرورت ہے, اس کو بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ نے جناب زہرا کے نور کو سب سے پہلے جنت میں پیدا کیا, اور آپ کے نور سے پوری جنت کو جگمگایا. آپ کے نور سے پوری جنت روشن ہو گئی. اس سے پہلے جنت میں اندھیرا تھا, جناب زہرا کے نور نے جنت کو نور بخشا. اللہ اکبر. توجہ کریں, توجہ کریں, حدیث بیان کر رہا ہوں, میرے الفاظ نہیں ہے. اللہ کے رسول بتائیں کہ جناب زہرا کے نور کو جب پیدا کیا تو جناب زہرا کے نور کی غذا کیا تھی؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. یعنی ہر چیز کی ایک غذا ہے نا, میں نے بتایا نا, ہر زمانے میں جہاں پر بھی ہو, اگر وہ تخلیق ہو گئی ہے, چیز وجود میں آ گئی ہے, اب وہ جس جگہ ہوگی وہاں کے حساب سے اس کی غذا ہوگی. تو اس نور کی غذا کیا تھی؟ وہ نور جناب زہرا کی غذا کیا تھی؟ پیغمبر نے مسکرانے کے بعد کہتے ہیں تو نے بہترین سوال کیا ہے, اچھا سوال کیا ہے. ہر مخلوق کی ایک غذا ہوتی ہے, لیکن تجھے میں بتا دوں کہ خداوند عالم نے نور فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو خلق کیا. نور زہرا کی غذا جنت میں کچھ اور نہیں تھی سوائے اس کے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ تسبیحات اربع آپ پڑھتے جاتی تھی, آپ کی غذا آپ کو ملتی جاتی تھی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یعنی مطلب کیا ہوا؟ یہ تسبیحات اربع بھی ہم تک اگر پہنچی ہے تو وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے. اسی لیے نماز میں تاکید کی گئی ہے کہ سورہ حمد کو نہ پڑھتے ہوئے تیسری چوتھی رکعت میں آپ تسبیحات اربع کو پڑھیں. اور بہت سے مواقع پر خاص طور سے تسبیحات اربع کی بڑی تاکید کی گئی ہے کہ یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو جناب زہرا کی زبان سے, نور جناب زہرا سے جنت میں وہ نکلے, اور آپ نے اس طریقے سے اپنے خدا کی تعریف کی ہے, اپنے خدا کی حمد کیا ہے, اپنے خدا کی ثنا کیا ہے. یہ اہل بیت بتائیں گے کہ توحید کیا ہوتی ہے, ان سے سیکھو کہ خدا کی معرفت کیا ہوتی ہے, یہ بتائیں گے کہ عدل الہی کیا ہے. اگر ان کا نظام نہ ہوتا تو ہمیں پتہ بھی نہ چلتا کہ نبوت کی ضرورت کب آن پڑی, نبوت کسے کہتے ہیں. کچھ لوگوں نے تو یہاں تک اعتراض کیا, توجہ میں آ گیا اپنی اصل منزل پہ, کچھ لوگوں نے یہاں تک اعتراض کیا کہ جب خداوند عالم نے انسان کو عقل دے کر بھیجا تھا تو عقل ہونے کے بعد اب انبیاء کی ضرورت کیا تھی؟ توجہ ہے آپ کی, انبیاء کی ضرورت کیا تھی؟ ایک مرتبہ اگر یہ تصور کر لیا جائے کہ ہر انسان عاقل ہے تو پھر عقل کے بعد اس کو کسی کے پڑھانے کی ضرورت کیا ہے, راستہ بتانے والے کی ضرورت کیا ہے؟ اب یہاں پر اگر عقل ضروری ہوتی, حدیث کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں, امام فرماتے ہیں یقینی طور پر خدا نے ہر ایک کو عقلیں دی ہے, لیکن عقل کا کام راستہ بتانا ہے. صحیح راستے کا انتخاب نبی بتاتا ہے, صحیح راستے کا انتخاب نبی کر کے دیتا
ہے نبی کی ضرورت زمانے میں اس لیے ہوئی تاکہ جو تم راستے چل رہے ہو ٹیڑھے میڑھے راستوں پر نہ جاتے ہوئے اس راستے پر چلو جسے صراط مستقیم کہا جاتا ہے. اور ہر نبی نے بتایا کہ صراط مستقیم بس ایک راستہ ہے، وہ علی کا راستہ ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمہ. سورہ جمعہ اور اس کے علاوہ سورہ آل عمران، سورہ بقرہ، سورہ نساء میں یہ سیم آیت آپ کو ملے گی کہ جس میں خداوند عالم نے بعثت انبیاء کا مقصد بیان فرمایا ہے کہ ہم نے انبیاء کو نہیں بھیجا مگر اس لیے مبعوث برسالت کیا تاکہ لوگوں کی ہدایت کر سکے، لوگوں کو کتاب پڑھ کر بتا سکے، لوگوں کو جو ہے اس کی تعلیم دے سکے، صحیح راستہ بتا سکے اور ہدایت کر سکے. جو خداوند عالم نے جنت کا راستہ بتایا ہے اس راستے پر تمہیں چلا سکے، جہنم کے راستے سے تمہیں روک سکے. یقینی معنوں میں اگر انبیاء نہ ہوتے تو ہم ان راستوں کو سمجھ نہیں سکتے تھے کہ جو ہمیں خدا تک پہنچاتا ہے. انبیاء اسی لیے انسان اور خدا کے درمیان جو بہترین راستہ ہے وہ انبیاء کا راستہ ہے. اب جب تم 1,24,000 انبیاء کا سلسلہ ختم ہو جائے تو تلاش کرنا کہ خدا نے نبی کی وصایت میں کس کو رکھا ہے. اب اگر اس کے راستے پر چلو گے تو یقینی طور پر کامیاب ہوگے، اگر اس راستے سے بھٹک گئے تو تمہیں صحیح راستہ نہیں مل سکتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب ظاہر سی بات ہے بہت بڑا ٹاپک ہے لیکن ایک دو مجلس میں انشاءاللہ اس کو بیان کر کے اس ٹاپک کو جو بند کرتے ہوئے آگے امامت اور اس کے سلسلے میں بھی گفتگو کرنا ہے تاکہ بہترین طریقے سے ہم اصول دین کو سمجھ سکیں. انبیاء کی ضرورت کیوں ہوئی؟ تاکہ بھٹکے ہوئے انسانوں کو صحیح راستہ دکھایا جائے. پروردگار کتنے نبی کی ضرورت تھی؟ 1,24,000. 1,24,000 کچھ ہوتا ہے. قرآن مجید میں اگر دیکھیں تو بہت زیادہ انبیاء کے نام نہیں ہے، بہت زیادہ 24 یا 27 انبیاء کے نام ذکر کیے جاتے ہیں، لیکن یہ 1,24,000 انبیاء سب کا ایک مقصد. آدم آئے ان کا ایک مقصد، نوح آئے ان کا ایک مقصد، ابراہیم آئے ان کا ایک مقصد. توجہ ہے نا؟ 1,24,000 انبیاء میں جو مقصد سب کا ہے وہ ایک ہے. کسی کے مقصد میں کہیں ذرہ برابر بھی کوئی غلطی نہیں پائی جاتی ہے، کمی نہیں پائی جاتی ہے. اس رسالت کے سلسلے کے بعد ہمارے یہاں عقیدے کے اعتبار سے امامت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اب اس امامت کے سلسلے میں بھی جو مقصد امام علی کا ہے وہی مقصد امام حسن کا ہے، وہی امام حسین کا ہے، وہی امام زین العابدین کا ہے، وہی امام باقر کا ہے، وہی امام صادق کا ہے، وہی امام کاظم کا ہے. گویا 12ویں امام تک ہر امام کا مقصد ایک. 1,24,000 انبیاء کا مقصد ایک، 12 ائمہ ان کا مقصد ایک. کہیں سے کوئی کمی نہیں نظر آتی ہے. اب اگر تمہیں امامت کے سلسلے میں، ہدایت کرنے والوں کے سلسلے میں، خلافت کرنے والوں کے سلسلے میں پہلا کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا کچھ کہہ رہا ہے، پہلا کچھ حلال کر رہا ہے، دوسرا کچھ حلال کر رہا ہے، پہلا کہہ رہا ہے کہ یہ حرام، دوسرا کہہ رہا ہے یہ حرام، تیسرا کہہ رہا ہے یہ حرام. اگر تم کو فرق نظر آنے لگے تو وہاں یہ فیصلہ کر لینا جب 1,24,000 انبیاء میں اختلاف نہیں ہے، ایک ہی میسج ہے. 12 اماموں میں اختلاف نہیں ہے، سب کا ایک مشن، ایک مقصد ہے. اب جہاں مقصد بھٹکتا نظر آئے جہاں آپ کو سب کا ایک مقصد، ایک مشن، ایک ایم نظر آئے تو سمجھنا یہ ہدایت کرنے والے
یہ ہادی ہیں من جانب اللہ، خدا کی طرف سے۔ یہی وجہ ہے کہ اچھا کچھ لوگوں نے بڑی چال بازیاں کی ہیں تاریخ اسلام میں، اور کچھ لوگوں نے بہت زیادہ اٹھا پٹک بھی کی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں میں ساری چیزوں کو تو نہیں پیش کر سکتا ہوں، لیکن اپنے چھوٹے بچوں کے لیے ایک اعتراض کیا ہوتا ہے، اور اس اعتراض کے پہلے ایک جواب سنیں۔ میرے بچے، میرے جوان، یہ لکھ لیں، اپنے دلوں پر لکھ لیں۔ ہم جس کو نبی مانتے ہیں وہ ولادت سے پہلے بھی معصوم ہوتا ہے، مرنے کے بعد بھی معصوم ہوتا ہے۔ سمجھ رہے؟ معصوم کا مطلب سمجھا آپ نے؟ معصوم کا میننگ یہ ہوتا ہے نہ سوتے میں اس سے کوئی گناہ ہو سکتا ہے، نہ جان بوجھ کے کوئی وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے گناہ کا۔ ہمارا عقیدہ ہے، امامیہ کا عقیدہ ہے۔ میں بچوں کے لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ ان کی سمجھ میں آئے کہ ہم کیسے کو نبی مانتے ہیں۔ ایسے ویسے کو نبی نہیں مانتے ہیں، اسے نبی مانتے ہیں جس کے یہاں غلطی کا ذرہ برابر بھی امکان ہی نہیں پایا جاتا ہے، ہم اسے نبی مانتے ہیں۔ لیکن وائے ہو ان کی قسمتوں پر جنہوں نے نبی کو بھی صحیح نہیں مانا۔ یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کرنا اور ہے، دل میں رسول کی محبت کو بٹھانا اور ہے، دل میں ان کی معرفت کو بٹھانا اور ہے۔ صرف زبان سے یا رسول اللہ کہنا، اے کملی والے، اے چادر اوڑھنے والے، اس سے فضیلت نہیں ظاہر ہوتی ہے جس طرح خدا نے سمجھایا ہے۔ ابھی میں بیان کروں گا آگے۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، اعتراض کیا کرتے ہیں کہ جب تک رسول زندہ ہے تب تک تو احترام ہے، سب کچھ ہے، لیکن رسول کے مرنے کے بعد پھر ان کے پاس پاورز نہیں رہتے ہیں، ان کے پاس اختیار نہیں رہتے ہیں۔ یہ لوگوں کے نظریات ہیں، اور افسوس کا مقام یہ کہ مسلمانوں میں لوگوں کا عقیدہ ہے۔ ہاں، یہ میں غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے مسلمانوں میں لوگوں کا عقیدہ ہے کہ رسول کی آنکھیں بند ہوئی پھر اس کے پاورز ختم، اس کے اختیارات ختم۔ میرے بچوں، میرے جوانوں، اس کو گھٹی میں باندھ کر رکھ لو کہ رسول کا اختیار جیسے اس کی ولادت سے پہلے نور کے عالم میں ہے، مرنے کے بعد اس سے کہیں زیادہ اس کا اختیار ہے۔ ہم اس کے مرنے کے قائل ہی نہیں ہیں۔ جب ان کا چاہنے والا نہیں مرتا تو وہ کیسے مرتا؟ جب ان کا چاہنے والا نہیں، من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، ہے یا نہیں ہے؟ آپ اس حدیث کو انکار کر سکتے ہیں؟ میں نے کسی موقع پر یہی بیان کیا تھا کہ یہ حدیث اتنی زبردست حدیث ہے کہ پوری حدیث کو پڑھنا ہے۔ کبھی انشاءاللہ بیان کریں گے، چونکہ میں موضوع سے الگ ہو جاؤں گا، لہٰذا ایک جملہ میں بیان کروں خالی کہ اس حدیث کے ضمن میں، اس حدیث کو دیکھیں کہ جس کو اہل سنت کے تمام علماء نے اپنی معتبر کتابوں میں نقل کیا ہے۔ اس حدیث کو کسی نے 2 جملے کم لکھے، کسی نے 2 جملے زیادہ لکھے، لیکن اس حدیث کو ہر ایک نے یہاں تک ضرور لکھا ہے۔ کہاں تک؟ من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ۔ پہلے والے کا ترجمہ کر دوں، اس کے بعد والا ترجمہ میرے بچوں کے لیے آسان، بیٹا میری طرف متوجہ رہیں۔ انشاءاللہ ہر مجلس سے ایک کوشچن آپ کے لیے رہے گا کہ ہم جو اہل بیت محمد و آل محمد کی محبت میں مر جائے، وہ مرتا نہیں ہے، وہ شہید ہوتا ہے۔ شہید اللہ کی طرف سے رزق حاصل کرتا ہے۔ من مات علی حب آل محمد ماتا مغفورا، وہ مغفرت کیا ہوا مرتا ہے۔ من مات علی حب آل محمد ماتا تائبا، وہ توبہ کیا ہوا مرتا ہے۔ من مات علی حب آل محمد ماتا مستکمل الایمان، وہ جب مرتا ہے تو اس کا ایمان ناقص نہیں ہوتا ہے، اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے، تب اس کے بعد اس دنیا سے جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایمان کامل لے کر وہی جائے گا کہ جو کل ایمان کا ماننے والا۔ سلوات پڑھے نا مل جل کر محمد وآلہ۔ یہ رسالت کی منزل ہے۔ یا علی، یہ رسالت کی منزل۔ لوگوں نے کیا اعتراض کیا کہ رسول کی آنکھیں بند ہو گئیں؟ یہیں سے ایک نظریہ آیا، وہ کیا کہ آپ ان کی قبروں پہ جا کے مانگ نہیں سکتے۔ قبر پہ جانا بدعت، روزے میں جانا بدعت، دعا مانگنا بدعت۔ اما تمہیں اپنے اماں کے وجود بدعت نظر نہیں آتا ہے، رسول کا روزہ بدعت نظر آتا ہے۔
ہاں تمہیں اپنا وجود بدعت نظر نہیں آتا ہے؟ رسول کی قبر مطہر جہاں ملائکہ آ کر صبح و شام سلام کرتے وہ بدعت نظر آ رہی۔ یہیں پر میں 2 حدیث میں نے لکھا ہے اور اہل سنت کی تفسیر سے توجہ کریں گے۔ جب یہ آیے مبارکہ نازل ہوئی کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم، توجہ کریں، جب یہ آیے مبارکہ نازل ہوئی تو اس کے بعد لوگوں میں طرح طرح کی باتیں ہوئی کہ خداوند عالم نے فرمایا، کیا فرمایا کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ خدا کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے۔ بڑی توجہ، میں جلدی کیونکہ بہت زیادہ ٹاپک ہے، میں جلدی اپنی بات کو آگے بڑھاؤں کہ خدا کی اطاعت کی جائے۔ اور جب یہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں تو وہ رسول کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتے ہیں آپ دعا کریں۔ رسول دعا کرتے ہیں تو ان کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، خدا ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ کہاں حاضر ہوتے ہیں؟ ان کی قبروں پر۔ جب تک زندہ ہے تو زندگی میں دعا کے لیے، جب وہ مر گئے تو ان کی قبر پر آ کر مولا کائنات سے۔ یہاں پر ایک حدیث کو تفسیر قرطبی میں ارشاد ہوا کہ ابو صادق نے مولا کائنات سے اس روایت کو نقل فرمایا۔ توجہ کریں، روایت کو سنیں اور روایت کو سننے کے بعد انشاءاللہ آپ اپنے عقیدے کے اوپر رشک کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہمیں خدا نے کس قوم، قبیلے اور کس مذہب میں رکھا ہے۔ اور ایسے ویسوں میں نہیں ہے کہ جن کے عقیدے متزلزل نظر آتے، نہیں، ایسے لوگوں میں ہے کہ رات کے اندھیرے میں بھی ہاتھوں پر انگارے رکھ کر بھی اگر ایمان کا سودا کرنے کے لیے کہا جائے تو اپنی جان دینے کو تیار ہیں۔ ولایت علی ابن ابی طالب سے سودا نہیں کر سکتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب یہ اللہ یا علی، اب یہ 2 روایتیں ہیں، میں دونوں کو پیش کرتا ہوں، نہیں پتا دونوں الگ الگ روایت ہے یا الگ الگ موقع کی روایت ہے یا ایک ہی موقع کی 2 روایتیں جس کو الگ الگ طریقے سے نقل کیا، لیکن چونکہ علماء نے اس کو نقل کیا میں اس کو بیان کر رہا ہوں۔ مولا کائنات سے پہلی حدیث کہ جو ابو صادق نے بیان کیا ہے اور تفسیر قرطبی میں، وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ رسول خدا کی وفات کے 3 دن کے بعد ایک عرب صحرا نشین وہ رسول کی کو تلاش کرتے ہوئے آیا، اور آنے کے بعد کہتا ہے پوچھا اس نے، پتا چلا کہ رسول کا انتقال ہو چکا ہے، وفات ہو چکی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ ان کی قبر کہاں ہے؟ وہ آپ کی قبر پر آتا ہے۔ توجہ، لوگ کہتے ہیں نا قبر پر مت جاؤ، لیکن خدا نے حکم دیا جاؤ۔ توجہ ہے نا، مرنے کے بعد بھی جاؤ تاکہ وہ وہاں سے دعا کریں گے، تمہارے لیے استغفار کریں گے، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی اور تمہاری خدا گناہوں کو معاف کرے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ قبر پر آیا، اللہ کے رسول سے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، وہ جو آیت نازل ہوئی تھی ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفر اللہ، میں کہاں جاؤں آپ کا دروازہ چھوڑ کر؟ آپ میرے حق میں دعا کریں، میں نے گناہ کیا ہے۔ قبر رسول اسلام سے آواز آئی، میں نے تیری دعا کو سن لیا، تیرے حق میں دعا کیا اور تیرے لیے استغفار کیا، خدا نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ وہاں جتنے لوگ کھڑے تھے سب نے سنا کہ رسول کی قبر سے آواز آئی۔ پتا چلا جس طرح سے زندگی میں رسول سننے کی طاقت رکھتا، مرنے کے بعد بھی اس کو جواب دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ اب دوسری روایت کہ جو تفسیر ابن کثیر میں وہ شیخ ابو منصور نے اس کو نقل کیا، شیخ ابو منصور نے ابو عتبہ کے حوالے سے نقل کیا، کہتے ہیں کہ عتبہ ایک دن رسول اسلام کے قبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر ایک عربی آیا، صحرا نشین آیا، اور آنے کے بعد رسول کی قبر پہ رو رو کے گریا کرنے لگا اور کہا کہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، یا رسول اللہ آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کرے تاکہ خدا مجھے معاف کر دے اور میرا شمار مغفرت کرنے والوں میں ہو جائے۔ توجہ کریں، وہ کہتے ہیں عتبہ کہتے ہیں کہ یہ وہ صحرا نشین جو تھا قبر رسول پر دعا کرنے کے بعد وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، لیکن کچھ دیر کے بعد مجھے وہیں نیند آ گئی، میں سو گیا۔
عالم خواب میں نے دیکھا کہ رسول اسلام تشریف لائے ہیں، اور آنے کے بعد کہتے ہیں عتبہ جاؤ، وہ بندہ جو آیا ہوا تھا نا ابھی دعا کر رہا تھا، اس سے کہہ دینا کہ اس کے حق میں نے دعا کیا، خدا نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ، خدا نے اس کو گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ رسول کا پاور ہے۔ آپ توجہ کریں کہ رسول ہے، ہمیشہ قیامت تک کے لیے رسول ہے، اس پہ کوئی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ آپ اسے اپنا بڑا بھائی کہہ دیں، بڑا بھائی آپ کو کہنے کا حق نہیں ہے، اسے کہنے کا حق ہے کہ جو راکب دوش نبی رہا ہو، اسے حق ہے کہ وہ بڑا بھائی کہے کہ جسے رسول نے اپنے بستر پہ سلایا ہو، اسے حق ہے کہنے کا کہ جس کے لیے کہا ہو لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، خصالوں کا خصالی، جسموں کا جسمی، اے علی تیرا لہو میرا لہو ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیری خصال صورت میری خصال ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے۔ اے رسول لوگوں میں شک نہ رہ جائے، جو جسم تیرا وہی جسم میرا، جو لہو تیرا وہی لہو میرا۔ اب اگر تیرا لہو بہے گا تو رسول کا لہو بہے گا، تجھ کو کوئی اذیت دے گا، مجھے اذیت دے گا۔ اے علی جس نے تجھے خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ صلوات پڑھے محمد وآل۔ یا علی یہ مقام نبوت ہے۔ علی علی مشکل تو سب کی حل کرو، مشکل کشا علی نعرہ حیدری۔ ایک جملہ کل کا یاد ہوگا کہ انسان کو اپنی حقیقت کو پہچاننا چاہیے، جو جیسا کہ امام حسین علیہ السلام نے خود اپنی دعا میں ارشاد فرمایا پہلے ہمیں اپنی حقیقت، جس نے اپنی حقیقت کو پہچان لیا اسے خدا کی معرفت ہوگی۔ جو خدا کی معرفت کو حاصل کر لے گا پھر اسے احساس ہوگا کہ انبیاء کی ضرورت کیوں ہے، اماموں کی ضرورت کیوں ہے، اور جب اسے یہ احساس ہوگا تو پھر اس کو نبیوں میں نقص یا کمی نظر نہیں آئے گی، اسے بے عیب نبی مانے گا، بے نقص نبی مانے گا۔ ہم ایسے کو نبی اور رسول مانتے ہی نہیں ہے کہ جس میں عیب اور نقص پایا جائے۔ اب میں اپنے بچوں کے لیے یہاں پہ دو جملہ بیان کروں کہ اس کو بات کو آگے بڑھاؤں۔ انبیاء کو خداوند عالم نے 1,24,000 انبیاء کو پیدا کیا، اس میں 313 بڑے رسول ہیں، اس کے بعد علاوہ جو ان 313 میں بھی خداوند عالم نے 5 کو سب سے بڑا مرتبہ دیا ہے۔ دیکھیں ایک بات ذہن میں بٹھا لیں کہ نبی ہر کوئی ہو سکتا ہے، نبی رسول نہیں ہو سکتا، نبی رسول نہیں ہو سکتا ہے، توجہ ہے نا، لیکن رسول نبی ہو سکتا ہے۔ توجہ رکھیں، ایک رسول کا عہدہ بڑا ہے، ضروری نہیں ایک وقت میں 20 25 100 انبیاء رہے ہیں ایک جگہ پر، لیکن رسول کا جو عہدہ ہوتا ہے وہ اس سے بڑا ہوتا ہے۔ توجہ، ان رسولوں میں بھی سب سے زیادہ پاورفل 5 بڑے نبی ہیں جنہیں اولو العزم کہا جاتا ہے۔ توجہ ہے، وہ 5 نبی کیوں؟ جناب نوح، جناب ابراہیم، یاد ہے نا، جناب عیسیٰ، جناب موسیٰ، یہ وہ انبیاء ہیں کہ جنہیں اولو العزم، اور آخری نبی یہ جو ہے اولو العزم انبیاء جن کو خدا نے صاحب شریعت، یعنی ان کی حکومت پوری کائنات پوری دنیا میں ہے، اور اس چیز کو سمجھنا ہے تو خداوند عالم نے فرمایا کہ ہم نے اے رسول آپ کو رحمت للعالمین بنا کر لوگوں کے پاس بھیجا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے ہم لوگ سورہ حمد میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس رب کے لیے ہے کہ جو عالمین کا پروردگار ہے، عالمین کا رب ہے۔ عالمین کا رب کا مطلب صرف اس دنیا کا رب نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی یونیورس خدا نے پیدا کیے ہیں، جتنی بھی دنیا خدا نے پیدا کیا ہے، ہر جگہ جاندار پائے جاتے ہیں، ہر جگہ مخلوق پائی جاتی ہے، وہ ہر جگہ کا پروردگار ہے۔ اسی طریقے سے اے رسول جتنی کائنات میں نے پیدا کیا، جہاں جہاں تک میری خدائی ہے، میری ربوبیت ہے، آپ کی رحمت کا دائرہ وہاں وہاں تک ہے۔ میں رب العالمین ہوں، آپ رحمت للعالمین ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ آگے آ جائیں، تھوڑا آگے آ جائیں۔
ایک اور سلوات پڑھتی ہوئے تھوڑا سا آگے آ جائیں آپ لوگ، بالکل تھوڑا سا آگے آگے، پیچھے جگہ نہیں ہے آنے والوں کے لیے. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اب یہ رسالت کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس کی گواہی خداوند عالم نے دیا. کسی نبی کے سلسلے میں خدا نے یہ گواہی نہیں دیا جیسی گواہی خدا نے آخری نبی کے سلسلے میں دیا. توجہ کریے گا، میں بڑی محنت کر کے لاتا ہوں آپ کے لیے، کیونکہ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ جس پر محنت کی جائے. خداوند عالم نے کسی اور نبی کے سلسلے میں 1,24,000 انبیاء ہیں نا، ان نبیوں میں کسی کے لیے اتنی بڑی سند اور مہر نہیں لگائی ہے کہ جو ہمارے آخری نبی کے لیے فرمایا. وہ کیا فرمایا؟ وہ فرماتا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً یقیناً اے رسول آپ اخلاق کے بلند پائے پر فائز ہیں. اس کی مہر خدا لگا رہا ہے. صرف خدا نے گواہی نہیں دیا بلکہ فرشتوں کے ذریعے بھی گواہی دیا، اور فرشتوں نے کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اور اس گواہی میں اللہ نے خود کو شامل کیا، فرشتوں کو شامل کیا، اور اس کے بعد ان لوگوں کو شامل کیا کہ جو مومنین ہیں، کہ تم بھی اللہ کے ساتھ، ان کے فرشتوں کے ساتھ آخری نبی پر درود و سلام بھیجو. اب پتہ چلا کہ خدا کے رسول پر، آل رسول پر درود اور سلام، صلوات وہی بھیجے گا، یا تو خدا ہو یا فرشتہ ہو یا فرشتہ صفت ہو یا مومنوں کی صف میں ہو. اب یہ دیکھ کر آپ گھبرائیے نہ، شکایت نہ کریں کہ بہت سے لوگ صلوات نہیں پڑھتے ہیں. آپ یہ سوچ کر مطمئن ہو جائے ان کی قسمت میں نہ مومن ہونا لکھا ہے نہ فرشتہ ہو. بھائی خدا نے مومنین کو شامل کیا ہے نا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں. مومنین سے کہا ہے کہ تم صلوات درود و سلام بھیجو. دوسروں سے کیا لینا دینا ہے؟ صلوات وہ بھیجے گا کہ جو مومن صفت ہو. مومن وہی ہوگا جو فرشتہ صفت ہو. فرشتہ وہی ہے کہ جو خدا کی طرف سے برگزیدہ ہو، اس کا انتخاب کیا گیا ہو. اور صرف فرشتوں کی خدا نے گواہی دی، فرشتوں نے گواہی دی، مومنین کی گواہی. اور اس کے بعد مولا کائنات نے فرمایا کہ جتنے صفات خداوند عالم نے پیغمبر اسلام میں رکھے ہیں، قسم خدا کی اتنے صفات کسی اور میں نہیں پائے جاتے. تم کو صفات الہیہ کو تلاش کرنا ہے تو پیغمبر کی ذات مبارک کو دیکھتے چلے جاؤ. ہر صفت خدا کی تمہیں رسول کی ذات مبارک میں نظر آئے گی. وہیں امام سید سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے ہمارے آخری نبی کو ایسا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے کہ رہتی دنیا تک اور اس سے پہلے بھی کسی کو وہ مقام و مرتبہ نہیں عطا کیا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء میں 313 کو بڑی فضیلت دی گئی، ان 313 میں 5 کو اور زیادہ فضیلت والا بنایا گیا، لیکن ان سب کا اگر گواہ کسی ایک کو بنایا تو وہ ذات محمد مصطفیٰ. وہ ذات نبی اور ذات رسول ہے کہ جس کو ہر ایک پر گواہ بنایا. آدم اپنی امت کی گواہی دیں گے قیامت کے دن، جناب نوح اپنی امت کی گواہی دیں گے، جناب ادریس اپنی امت کی گواہی دیں گے، جناب ابراہیم اپنی امت کی گواہی دیں گے، جناب عیسیٰ اپنی امت کی گواہی دیں گے. جہاں یہ سب اپنی اپنی گواہی دے رہے ہوں گے، ان نبیوں کی گواہی بھی تو کوئی دینے والا ہونا چاہیے. ان کی گواہی صرف اور صرف ایک دے گا، وہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ان کی بغیر گواہی کے، اور وہ ذات والا صفات
کہ جو اتنی بڑی صفات کا حامل ہو، جو تمام انبیاء کے صفات کا حامل ہو، وہ نبی فرما رہا ہے، وہ نبی فرما رہا ہے، میرے الفاظ نہیں ہیں۔ اس حدیث کو بھی اہل سنت کے بڑے بڑے علماء نے تحریر فرمایا ہے اور معتبر ذرائع سے اس کو تحریر کیا ہے، اس کو رائٹ کیا ہے، اس کو لکھا ہے، مینشن کیا ہے مفسرین نے بھی، محدثین نے بھی۔ اور جو اتنی بڑی صفت والا نبی کہ جس میں تمام صفات پائے جاتے، توجہ میں آخری منزل پر آ گیا ہوں، جس میں سارے کمالات پائے جاتے ہیں، اس نبی میں سارے صفات پائے جاتے ہیں، وہ صفات کسی اور میں نہیں ہے۔ وہ نبی جو سب سے اعلیٰ ہے، وہ نبی جو سب سے افضل ہے، وہ امام الانبیاء ہے، امام المرسلین ہے، سید المرسلین ہے، حبیب خدا ہے۔ وہ نبی کہہ رہا ہے اگر تم کو آدم کا علم دیکھنا ہو تو علی میں دیکھنا، اگر نوح کا تقویٰ دیکھنا ہے تو علی میں دیکھنا، ابراہیم کا علم دیکھنا ہے تو علی میں دیکھنا۔ گویا کہ اگر 1,24,000 انبیاء کے صفات کو ایک وقت میں دیکھنا ہو تو ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ النظر الی وجہ علی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور یہی وجہ ہے، بس میں باتیں بہت سی رہ گئی ہیں، انشاءاللہ کل کی مجلس میں کچھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا، بس یہیں پر بات کو سمیٹتے ہوئے ختم کرتے ہوئے اپنے مصائب دوں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جب جناب جبرائیل امین کے ساتھ رسول اسلام سفر معراج پر گئے ہیں، اور یہ بھی میں بچوں کو بتا دوں، اچھا میں عادت سے مجبور ہوں، کیا کروں، میں پوری مجلس ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ نالج ہو، کچھ آپ کو پتا ہو کہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام معراج پر نہیں گئے ہیں، نہ جانے کتنی معراجیں آپ کو ہوئی، تقریباً 300 معراجیں ذکر ہیں آپ کی، کم از کم 300 معراجیں۔ یہ وہ معراج ہے کہ جس کا تذکرہ ہر کتاب میں، توجہ ہے نا، جو آپ معراج سمجھ رہے ہیں، ہم معراج سمجھ رہے ہیں، اس معراج کی بات ہے، توجہ، اس سے پہلے جو معراج پر گئے اس کی گفتگو نہیں ہے، یہ وہ معراج کہ جو بیت المقدس سے شروع ہو رہی ہے اور آپ جناب جبرائیل کے ساتھ جا رہے ہیں۔ ایک مقام پہ پہنچنے کے بعد جناب جبرائیل جب سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو وہاں پہنچنے کے بعد کہتے ہیں اللہ کے حبیب بس میری منزل یہیں تک تھی، اب اس سے آگے اگر میں بڑھ گیا تو میرے بالوں پر جل جائیں گے، مجھے اجازت نہیں ہے کہ اس سے آگے میں قدم رکھوں۔ جبرائیل جیسا صاحب امین، صاحب وحی کا امانت دار، خدا کا پیغامبر، خدا کا پیغام لانے والا، اس کو بھی اپنی حد معلوم ہے کہ مجھے کہاں تک جانا چاہیے، کہاں تک رہنا چاہیے۔ جب جبرائیل ہیں انہیں پتا ہے اس سے آگے بڑھ گئے تو اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، بالوں پر جل جائیں گے۔ اللہ کے حبیب اس سے آگے اگر ایک قدم بھی بڑھایا تو بالوں پر جل جائیں گے، میری اوقات نہیں ہے، میری بساط نہیں ہے، میری حیثیت نہیں ہے کہ اس سے آگے جاؤں۔ یہی تو میسج ہم دینا چاہتے ہیں تمام کلمہ پڑھنے والوں کو کہ اپنی حیثیتوں میں رہو، منبر پہ آنے کے بعد بھائی ممبر پہ آنے کے بعد اپنی حیثیت مت بھولو، یہ نہ کہو کہ حلال محمدی کو ہم حرام کر رہے ہیں، حرام محمدی کو ہم حلال کر رہے ہیں۔ اما حرام محمدی قیامت تک حرام رہے گا، حلال محمدی قیامت تک حلال رہے گا۔ اب جب تم کوئی بھی بدعت دین میں پیدا کرو گے وہ دین نہیں کہا جائے گا، نمازیں پڑھو گے بدعت ہوگی، کام کرو گے بدعت ہوگا، لہذا اس کا دین سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ تم نے حد کو بھلا دیا اس لیے لعنت کے مستحق قرار پا گئے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تم نے اپنی حد کو فراموش کر دیا،
اور اگر تمہیں اپنی حد یاد ہوتی تو تم کبھی بھی ممبر رسول کیا ممبر رسول کے قریب جانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اپنی حدوں کو پہچانو۔ شاید یہی وجہ ہے کہ دین میں جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے رسول کی وفات کے بعد، اب انشاءاللہ اس کو کل میں ذکر کروں گا، اب اگر موضوع چھیڑ دیا تو بات نکل جائے گی۔ سب سے بڑا نقصان جو ہوا ہے رسالت کو نہ پہچاننے کی وجہ سے، رسالت کی معرفت حاصل نہ ہونے کی وجہ سے دین میں جو نقصانات ہوئے ہیں رسول کی وفات اور رسول کی شہادت کے بعد، بس سب سے بڑا نقصان تو یہی ہوا نا کہ رسول کی جب تک آنکھیں کھلی تھیں لوگ در رسول پر آتے تھے، سلام کرتے تھے۔ سب سے بڑا نقصان جانتے ہیں کیا ہوا؟ سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ ادھر رسول کی آنکھیں بند ہوئیں، ادھر لوگ آگ اور لکڑیاں لے کر در زہرا پر آ گئے۔ بس عزیزو، آج 4 محرم ہے، 3 محرم گزر گئی، 4 کی شب لگ گئی۔ ادھر رسول کی آنکھیں بند ہوئیں، ادھر لوگ آگ اور لکڑیاں لے کر کھڑے ہو گئے، جیسے لوگوں کو انتظار تھا کہ رسول اس دنیا سے جائیں، ہم در زہرا کو آگ لگا دیں۔ اور لوگوں نے یہی کیا، کوئی یہودی نے دروازہ نہیں جلایا، کسی عیسائی نے دروازہ نہیں جلایا، در زہرا کو جلانے والے مسلمان تھے، وہ تھے جو اپنے آپ کو وقت کا خلیفہ کہتے تھے، وہ تھے کہ جو رسول کو اپنے آپ کو ورثہ دار کہتے تھے، امانت دار کہتے تھے، وہ آگ اور لکڑیاں لے کر آ گئے۔ حد ہو گئی اس وقت کہ جب دروازے پر بطول آ گئی۔ عزیزو کیا سن رہے ہو عزادارو؟ 4 محرم کی شب ہے، دروازے پر بطول آ جائے اور سامنے سے شرابیوں کا ایک مجمع ہو، بے دینوں کا ایک مجمع ہو، کوئی بات سننے کو تیار نہ ہو۔ ادھر سے زہرا کہہ رہی ہیں انا بنت محمد، میں رسول کی بیٹی ہوں، نہیں پہچانتے مجھے؟ ابھی کل تک تو آ کے سلام کر رہے تھے مجھے۔ جواب سنو گے؟ جواب کیا تھا؟ آنے والے نے جواب دیا آپ کچھ بھی ہو ہم دروازہ جلا دیں گے۔ جناب زہرا نے سوچا کہ سردار جنت کو تو پہچانتے ہی ہیں، رسول نے بارہا آغوش میں لے کر پہچنوایا ہے، انا من الحسین کہہ کے لوگوں کو پہچنوایا ہے کہ شاید ان کا نام لینے سے یہ لوگ رک جائیں۔ جناب زہرا نے کہا حسن و حسین کو تو جانتے ہو، یہ رسول کے فرزند ہیں، سردار جوانان جنت ہے، کیا تم ان کے باوجود گھر میں آگ لگاؤ گے؟ اللہ اکبر آواز آئی، زہرا کوئی بھی رہا کرے ہم گھر کو آگ لگا دیں گے، مجھے نہیں پتا ظالم نے آگ لگائی، دروازہ جلا، محسن کی شہادت ہوئی اور زہرا اسی غم میں دنیا سے چلی گئی۔ بس عزادارو، میں آگے اپنی منزل پہ 2 جملے بیان کروں گا، اسے سن لینا عزادارو۔ اس سے بڑا نقصان، یہ پہلا نقصان تھا، اس کے بعد جو سب سے بڑا بعد رسول نقصان ہوا وہ کون سا نقصان جانتے ہو؟ رسول جسے اپنی زبان چساتے ہو وہ حسین، رسول جسے اپنی آغوش میں بٹھاتے ہو وہ حسین، رسول جس کے لیے ناکہ بنتے ہو وہ حسین، جس کے لیے سجدوں کو طول دیتے ہو وہ حسین، مدینے میں رہنے نہ دیا حسین نے اپنے بچوں اور بیوی بچوں کے ساتھ کربلا کا سفر اختیار کیا۔ کل کی مجلس میں نے بیان کیا تھا، اے عزادارو مکہ پہنچے لیکن حسین کو مکے میں بھی چین سے رہنے نہ دیا، حسین کو مکہ بھی الوداع کہنا پڑا۔ اب جب حسین کربلا کی طرف بڑھے، مکہ
مقام سالبیہ پہ پہنچے نا، اب ایک قیامت کا منظر تھا۔ عزادارو 3 محرم گزر گئی نا، دل کر رہا ہے کربلا کے اس پہلے شہید کا تذکرہ کیا جائے جس کا رونے والا کوئی نہ تھا، جس کا ماتم کرنے والا کوئی نہ تھا، کربلا کا پہلا شہید حسین کا سفیر مسلم۔ جزاکم جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا کوئی غم نہ دے۔ آپ کی آنکھوں نے آنسوؤں سے وضو کر لیا نا عزادارو؟ دیکھو رونے میں کنجوسی نہ کرنا، زہرا کا بھرا گھر لٹ گیا ایک دن میں، زہرا کی کمائی لٹ گئی۔ ہاں عزادارو کم از کم آج یہ سوچ کے رونا کہ اس مسلم کا ماتم کرنا ہے، اس غریب کا ماتم کرنا ہے کہ کوفے میں اس کا لاشا گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا، کوئی روکنے والا نہ تھا، ارے مسلم کو مارا جا رہا تھا، کوئی بچانے والا نہ تھا۔ ارے عزادارو وہ غریب کیا کرے جو ایک لمحے میں غریب ہو جائے؟ عزادارو 18,000 کا مجمع، مسلم پیچھے مڑ کے دیکھے کوئی نظر نہیں۔ جزاکم جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا کوئی غم نہ دے۔ زمانہ اتنی جلدی پھر جاتا ہے۔ ہاں جناب مسلم کو اندازہ تھا، کیوں نہیں، رسول کی آنکھیں بند ہونے کے بعد مسلمان پھرے یا نہیں پھرے؟ اگر انہوں نے ہی نماز سے منہ موڑ کر لوگ بھاگ گئے تو پھر کیا کیا؟ ہاں جناب مسلم کو احساس تھا، لیکن جناب مسلم یکو تنہا کرے کیا؟ داہنے کبھی دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں، آخر مسلم جائے تو کہاں جائے؟ ہاں کوئی اپنا نہیں ہے۔ آپ نے خدا کسی کو غربت نصیب نہ کرے، آپ غریب نہ ہو۔ غریب یہ نہیں کہ اس کے پاس پیسہ نہیں، غریب وہ ہوتا ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، غریب وہ جس کا کوئی وطن نہ ہو، غریب ایسے شہر میں پہنچ جائے جہاں کوئی پہچاننے والا نہ ہو۔ مسلم شام کا وقت ہے، جائیں تو کہاں جائیں؟ اے عزادارو میں پورا مصائب تو نہ پڑھوں گا، 2 جملے عزادارو ہاں برداشت کرنا۔ جناب مسلم مسجد سے باہر نکلے، ہاں کوفے کی گلیوں میں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، تھک ہار کے مسلم ایک دروازے کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ ہاں بس عزادارو کچھ دیر مسلم اپنے پیروں پر ارے سر رکھ کر بیٹھے رہے۔ ایک مرتبہ کچھ دیر کے بعد اس صاحب خانہ کی اس خاتون نے دروازے کو کھولا، دیکھا ایک مسافر بیٹھا ہے، بڑے پیار سے پوچھا، اے مرد مجاہد تو کون ہے؟ لگتا ہے مسافر ہے، لگتا ہے راستہ بھٹک گیا ہے، لگتا ہے کہیں قیام کی جگہ نہیں ہے، زمانہ بڑا پراشوب ہے، جہاں سے بھی آیا ہے چلا جائے۔ مسلم نے سر کو اٹھایا، ایک بڑا عجیب جملہ کہا، اے معظمہ ذرا یہ بتا تو کہتی ہے واپس چلا جا، جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ آزادارو ختم ہو رہی ہے مجلس۔ آزادارو بس جناب مسلم نے جیسے یہ کہا نا، اس خاتون کے دل پر یہ بات سرایت کر گئی، کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا نام ہے؟ ایک مرتبہ مسلم کہتے ہیں کیا مدینے کا نام سنا ہے؟ وہ کہتی ہے مدینے کا نام نہ لینا، وہاں میرا حسین رہتا، مدینے کا نام نہ لے۔ ایک مرتبہ مسلم کھڑے ہوئے کہتے ہیں معظمہ میں اسی حسین کا بھائی مسلم۔ جزاکم جزاکم ربکم خیر الجزا۔ میں نے پہلے ہی کہا میرے اندر طاقت نہیں پورا مسائل پڑھ سکوں، 2 جملے پڑھنا ہے بس عزادارو، وہ پہنچانا ہے میسج، بس اس کے بعد آپ کی زحمت کو تمام کیا۔ ہاں ایک مرتبہ معظمہ کہتی ہے چاروں طرف دیکھا، کبھی ادھر دیکھا کبھی ادھر دیکھا، ایک مرتبہ مسلم سے کہتی ہے آقا میرے سردار میرے سرتاج آپ میرے آقا ہے، آپ مسلم ابن عقیل ہے، آپ میرے حسین کے سفیر ہے، جلدی آئیے گھر کے اندر آئیے، زمانہ بڑا پراشوب ہے۔ بس عزادارو
جناب مسلم اندر گئے، اس نے دسترخوان چن دیا۔ آزادارو، وہ کنیز میں اہل بیت ہے نا، مولا کی چاہنے والی ہے نا، لیکن میں نے تاریخ کا جملہ عجیب دیکھا، ابھی صبح نمودار ہونے والی تھی۔ ایک مرتبہ مسلم کے کانوں میں کچھ ٹاپوں کی آواز گونجی۔ مسلم نے کہا معظمہ میری تلوار لا مجھے دے، میری خود مجھے دے دے، مجھے ذرا میری لا دے۔ ایک مرتبہ معظمہ پوچھتی ہے اے مسلم میرے آقا آخر وجہ کیا ہے، آپ گھر میں رہے، اتنی بڑی فوج ہے، کیسے مقابلہ ہوگا؟ مسلم نے شاید ایک جملہ کہا اے معظمہ خون بنی ہاشم اس چیز کی گواہی نہیں دیتا، اجازت نہیں دیتا نامحرم کسی معزز خاتون کے گھر میں داخل ہو جائے۔ میں کہوں گا مسلم یہ کوفہ ہے، ارے ذرا کربلا، ذرا کربلا پہ بھی نظر کرنا۔ ختم ہو گئی مجلس عزادارو۔ ہاں ایک مرتبہ فوجیں آئی، فوجوں کا مقابلہ جناب مسلم نے کیا، بڑی بہادری سے مقابلہ کیا، فوجوں پہ فوجیں آتی رہی، مسلم نے سب کو تہہ تیغ کیا۔ یہ علی کا شیر تھا نا، یہ جعفر کا شیر ہے نا، یہ عقیل کا شیر تھا نا۔ ہاں عزادارو اسے خوب پتا تھا گلیوں میں کیسے لڑا جاتا ہے، میدان میں کیسے لڑا جاتا ہے۔ بس عزادارو جب فوجیں سے کچھ نہ ہو سکا تو پھر ظالم نے وہی کیا کہ جو ہمیشہ کی عادت تھی، اس نے دھوکے سے جناب مسلم کو دھوکہ دیا۔ جناب مسلم گھڑے میں گرتے ہیں، ایک مرتبہ گرفتار کر کے حاکم کے دربار میں پیش کیا گیا۔ بس مجھے یہیں تک لانا تھا عزادارو، مجلس تو تمام ہو گئی ہے۔ ہاں عزادارو بس چند آنسو بہا لینا، رومال زہرا میں آپ کے یہ قیمتی آنسو پہنچ جائے نا، آپ کی نجات کے لیے یہی کافی ہے۔ ایک مرتبہ مسلم کھڑے ہیں، ظالم کہتا ہے ابن ضیاء اے مسلم تم نے سلام نہیں کیا۔ سنو گے آقا مسلم کہتے ہیں میرا آقا صرف حسین ہے، ہم تجھے سلام کے لائق نہیں سمجھتے۔ اتنا سننا تھا، ظالم کے سامنے ہاتھوں میں ایک چھڑی تھی، اسے پھینک کر مارا، جناب مسلم کے منہ پر آ کر لگا، کہ مرتبہ منہ پہ لگنا تھا، دندان سے خون بہنا شروع ہوئے۔ ہاں عزادارو، ہاں ایک مرتبہ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ جناب مسلم کو پیاس محسوس ہوئی، ایک گلاس میں پانی لا کر دیا گیا۔ بس عزادارو جیسے ہی پانی لا کے دیا گیا، کبھی جناب مسلم پانی کو دیکھتے ہیں، کبھی کربلا کی طرف رخ کر کے دیکھتے ہیں۔ شاید مسلم سے سوچ رہے ہو میرے آقا کا قافلہ بھی تو کربلا کی طرف گامزن ہے، ابھی یہ تصور ہی کر رہے تھے۔ ایک قطرہ خون کا پانی میں گرا، مسلم نے پانی کو پھینکا، آواز دی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں خدا کوئی غم نہ دے عزادارو۔ ہاں اب آخری منظر جو تھا نا، ہاں دارالارمارہ کی چھت پر مسلم کو لایا گیا، جلاد تلوار لیے کھڑا ہے۔ یہی وہ مقام تھا کہ جب یہاں سے جناب مسلم نے ایک آواز بلند کی، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ اے عزادارو پتا ہے ہر نماز کے بعد جو آپ کربلا کا رخ کر کے حسین کو سلام کرتے ہو نا، یہی مسلم کی سنت ہے۔ جیسے ہی سلام کیا نا، حسین نے مقام سالبیہ پر ایک مرتبہ قافلے کو روکا، قافلہ رکا، حسین نے کوفے کا رخ کر کے کہا علیک السلام یا اخی مسلم، جزاکم ربکم خیر الجزاء۔
خدا کوئی غم نہ دے۔ ایک مرتبہ عباس قریب کھڑے تھے، آقا کس کے سلام کا جواب تھا؟ سن سکو گے عزادارو؟ میری ماں بہنیں بھی سن رہی، مجلس ختم ہو گئی، ہاں سن سکو گے؟ عباس نے پوچھا آقا یہ کس کے سلام کا جواب تھا؟ ایک مرتبہ حسین نے کہا عباس کیا دیکھنا چاہو گے؟ ہاں ایک مرتبہ حسین نے انگلیوں کے درمیان کہا عباس ذرا دیکھو کچھ نظر آیا؟ عباس کچھ نظر آیا؟ عباس نے کہا آقا نہیں، کوفہ نظر آ رہا ہے۔ کہا غور سے دیکھو، دارالعمارہ نظر آ رہا ہے۔ عباس ذرا اور غور سے دیکھو، دارالعمارہ کی چھت نظر آئی۔ عباس کچھ اور نظر آیا۔ عباس کہتے ہیں آقا کوئی کھڑا ہے، پیچھے جلاد تلوار لیے۔ ایک مرتبہ عباس کا حسین کہتے نہیں پہچانا عباس یہ تیرا مسئلہ ہے۔ جزاکم جزاکم ربکم خیر الجزاء۔ عزادارو مسلم کا نام آنا تھا۔ ایک مرتبہ عباس طرف گئے، آقا اجازت دو ابھی کوفے کی دیواروں کو میں ادھر سے ادھر نہ کر دوں، میرا نام عباس نہیں ہے۔ حسین نے کہا عباس صبر کرو، ابھی صبر کی تلقین کر رہے تھے کہ حسین کی زبان پر آیا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ادھر ظالم کی تلوار چلی، ارے مسلم کا سر تن سے جدا ہوا، ظالم نے مسلم کے جسم کو دارالعمارہ کی چھت سے زمین پر پھینکا، جسم زمین پر آ رہا تھا، ایک ماں نے آغوش کو پھیلایا، اے مسلم آ تیرا ماتم کرنے آ گئی ہو، میں زہرا اے مسلم سب سے پہلے تیرا ماتم میں کروں۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ رضم بقضائه وتسلیما لأمر یا اللہ، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا حمید یا محمود بحق محمد، یا علی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین العطشان، وبحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریة الحسین علیہم الصلاة والسلام۔ خدایا ہماری اس نیک عبادت کو قبول فرما، اے میرے اللہ ہم میں جو بھی مریض ہیں ان سب کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ خدایا ہم میں جو بھی مقروض ہیں ان سب کے قرضوں کو ادا فرما۔ خدایا جہاں کہیں بھی عزادار ہیں، مولا کے محب ہیں، چاہنے والے، ان سب کی جان مال عزت و آبرو، ان کی ناموس اور بچوں کی حفاظت فرما۔ خدایا اپنی آخری حجت کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین یا Hussein.